أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عليه السلام اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين واحتج للبطلان بالأدلة الأربعة أما الكتاب فقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض بعون الله تعالى بعد الانتهاء من أدلة صحة بيع الفضول اليوم ندخل في بحث أدلة بطلان بيع الفضول أو العقد الفضولي جو بطلان کے لیے دلیل کے طور پر جو ادلہ پیش کی گئی ہے من القرآن والسنة والاجماع والعقل، قرآن میں سے، قرآن کی آیت میں سے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، ایک مستثنی منہ ہے اس آیت میں اور ایک مستثنی ہے. مستثنی منہ ہے علیکم السلام اکل الاموال، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اکل الاموال بالباطل، اکل الاموال بالباطل منہی، یہ ہے مستثنی منہ. اس سے جو استثناء کیا گیا ہے تجارہ عن تراض، اکل المال بالتجارت عن تراض، یہ ہے مستثنی. یہ تقریب استدلال بیان کر رہا ہوں. فاذن کیف استدل علی بطلان بیع الفضول، اس آیت میں مستثنی منہ اکل الاموال الذي منہی عنہ، لا تاکلوا الاموال بالباطل، اکل الاموال بالباطل الا مستثنی منہ جب منفی ہو تو مستثنی مثبت ہے. ما جاءنی القوم الا زیدا، تو یہاں پر لا تاکلوا الاموال الا اکلوا مثلا بالتجارہ عن تراض. کہتے ہیں کہ بیع الفضولی او العقد الفضولی کس میں داخل ہے؟ مستثنی منہ میں داخل ہے. اکل بالباطل ہے. کیوں اکل بالباطل؟ اس لیے کہ رضائے مالک نہیں ہے. تجارہ عن تراض جو حلال ہے وہ تجارت عن تراض، اما بیع الفضولی لا یوجد فیہ تراض، وہ تراض المالک مو تراض الفضولی. فضولی کی رضا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لا هو مالک ولا هو ولی ولا هو وصی، کل شیء معه. تو پھر اس کی رضا کی بات نہیں ہو رہی. رضا مالک جب نہیں ہے تو یہ آیت نے کہا کہ تجارہ عن تراض ہو، اور بیع الفضول لا یوجد فیہ تجارہ عن تراض فهذا اکل المال بالباطل. یہ ہے تقریب استدلال. خوب کہتے ہیں کہ دل بمفہوم الحصر ایک او سیاق التحدید، یہ پھر دوسری دلیل کی طرف اشارہ ہے کہ آیت میں یا مفہوم حصر جو کہ استثناء کے ذریعے سے ہم استفادہ کرتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم بطلان بیع فضولی پر استدلال کر سکتے ہیں، یا مفہوم وصف کے ذریعے سے جس کو تعبیر یہاں پر شیخ نے سیاق تحدید، بھلے یعنی تجارت عن تراض، عن تراض صفت ہے تجارت کے لیے، تو یہ گویا مفہوم وصف ہے. بھلے تو مفہوم وصف کے ذریعے سے بھی ہم بطلان پر دلالت کر سکتے ہیں، دلالت پیش کر سکتے ہیں. مفہوم حصر یہی ہے استثناء، اور استثناء حصر پر کب دلالت کرتی ہے مشائخنا؟ اثبات عن النفی، ٹھیک ہے نہیں، اثبات عن النفی او النفی عن الاثبات. سابق کلام منفی ہو، بات والا مثبت ہو، یا عکس ہو، تو یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے. اور حصر کا فائدہ کا مطلب یہ ہے کہ اسی طریقے سے حلال ہے، اس کے علاوہ باطل ہے. تجارہ عن تراض ہو تو حلال ہے، نہیں ہے تو باطل ہے. تو مفہوم حصر یعنی مفہوم استثناء. سیاق تحدید سے مراد تجارتاً جو کہ عن تراض ہو، تجارت مطلق نہیں بلکہ رضا بھی ہو، تجارت بھی ہو اور رکن ثانی رضا بھی ہو. اور بیع فضولی میں تجارت ہے، لین دین ہے، بیع و شراء ہے، لیکن رضا مالک نہیں ہے. تو یہ مفہوم وصف کہلاتا ہے. دل قول اللہ، هذا القول دل بمفہوم الحصر ایک او سیاق التحدید جو کہ مفہوم وصف سے ہم نے تعبیر کی. کس پر دلالت کرتے ہیں؟ متعلق علی ان غیر التجارہ عن تراض، یہ ہے مفہوم حصر. یعنی تجارہ عن تراض کا غیر ہو، یا
او تجارہ، تجارت تو ہے لیکن لا عن تراض، جو کہ وصف یعنی صفت نہیں ہے، موصوف ہے صفت نہیں، یہ ہے مفہوم موصوف. تو الا ان غیر التجارہ غیر مبیح لاکل مال الغیر، یہ خبر ہے. غیر مبیح، مبیح نہیں ہے. کیا چیز مبیح نہیں ہے؟ تجارت انتراز کا غیر، یا تجارت ہے لیکن رضا نہیں ہے، تو یہ مبیح نہیں ہے. کس چیز کے لیے مبیح؟ اباح، مباح قرار نہیں دیتی ہے اکل مال غیر کو. وَإِن لَحِقَهَا الرِّضَا، اگرچہ بات میں رضا آ جائے پھر بھی مبیح نہیں ہے. وَمِنَ الْمَعْلُوم، اب آ جائے، یہ تو ٹھیک آیت کا مضمون یہ ہے، لیکن بھئی فضولی کے بطلان کہاں سے؟ کہتے ہیں وَمِنَ الْمَعْلُوم أَنَّ الْفُضُولِ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الْمُسْتَثْنَى. دونوں کی بنا پر آپ حصر لے لیں تب بھی فضولی تجارہ انتراز نہیں ہے، آپ مفہوم وصف لے لیں تب بھی رضا نہیں. مہم رضا نہیں ہے فضولی میں. جب رضا نہیں ہے تو مفہوم حصر کی بنا پر بھی یہ خارج ہے، مفہوم ہے وصف کی بنا پر بھی مستثنیٰ میں داخل نہیں ہے، مستثنیٰ سے خارج ہے، مستثنیٰ منہ میں داخل ہے. مستثنیٰ منہ کیا ہے؟ اکل الاموال بالباطل، یعنی فضولی کا معاملہ اکل بالمال بالباطل، اکل المال بالباطل میں داخل ہے، مستثنیٰ منہ میں داخل ہے. غیر داخل فی المستثنیٰ، مستثنیٰ میں داخل نہیں ہے، یعنی تجارہ انتراز میں داخل نہیں ہے، بلکہ مستثنیٰ منہ میں داخل ہے جو کہ اکل الاموال بالباطل ہے، اور وہ منہی عنہ ہے، لا تاکلوا ہے. خلاص شیخ اعظم میدان میں وارد ہو گئے. وفیہ ان وفی هذا القول او وفی هذا الاستدلال ان دلالته دلالت قول اللہ تعالی علی الحصر ممنوعۃ. حصر پر آیت دلالت، مفہوم حصر کا استفادہ نہیں ہو سکتا ہے. کیوں بھائی؟ ایسی مطلق مستثنیٰ سے مفہوم حصر کا استفادہ تھوڑی ہوتا ہے، بلکہ استثناء کے اقسام ہیں: مستثناء منقطع، مستثناء متصل، مستثناء مفرغ، مستثناء غیر مفرغ. تفصیلات ہیں مستثناء میں، تب جا کے کہیں آپ جو ہے نتیجہ نکال سکتے ہیں. اب آ جائیں یہاں پر، اگر یہ بات طے، یہاں سے یہ طے کر لے کہ اگر مستثناء منقطع ہو ایک، یا مستثناء غیر مفرغ ہو، مفرغ نہ ہو، یعنی کیا مطلب مفرغ؟ مستثناء منہ حذف ہو تو مفرغ ہے، حذف نہ ہو مستثناء منہ ذکر ہو تو کلام ہے غیر مفرغ کہا جاتا ہے، مستثناء غیر مفرغ. مستثناء منقطع ہو یا مستثناء مفرغ نہ ہو، غیر مفرغ ہو، تو ان دونوں صورتوں میں کبھی بھی مفہوم ثابت نہیں ہوتا ہے. یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں. اگر مستثناء منقطع ہو ایک، یا جو ہے مستثناء غیر مفرغ ہو، یعنی مستثناء منقطع ہو یا غیر مفرغ ہو، یعنی مستثناء منہ ذکر ہو، جیسا کہ ہماری مثال میں مستثناء منہ ذکر ہو تو اس کو غیر مفرغ کہتے ہیں. یہاں مفہوم نہیں ہوتا ہے. مثلا ما جاء عن القوم الا حمار، جو نحو میں مشہور مثال ہے، ما جاء عن القوم الا حمار اجلکم اللہ، لا مفہوم له، اس کے لیے کوئی مفہوم نہیں ہے. اما جاء عن القوم الا زیدا، اور زید اسی قوم سے ہو تو جاء عن القوم الا زید، یا ما جاء عن القوم الا زید، یعنی حکم مجیء منحصر ہے اس زید کے، زید میں، یعنی غیر کے لیے مجیء ثابت نہیں ہے، یہ ہے حصر. اما ما جاء عن القوم الا حمارا میں منقطع ہو، حکم مجیء حمار میں، غیر کے نہیں کہہ سکتے ہو، یہ لا يمکن، هذا منقطع میں یہ ممکن نہیں ہے. اسی طرح سے اگر مستثنیٰ منہ ذکر ہو، جیسا کہ آپ کی مثال آیت میں، یا عرفی اگر مثال لے لے تو ما جاءنی الا زید، حذف کرے تو یہاں مفہوم ہے حذف ہو. تو اما حذف نہ ہو ذکر ہو، ما جاءنی القوم الا زید، مستثنیٰ غیر مفرغ کہتے ہیں، یعنی کلام فارغ نہیں ہے مستثنیٰ منہ سے، کلام میں ذکر ہے، تو بھی کہتے ہیں کہ جو ہے مفہوم نہیں ہوتا اس کے لیے. ما جاء عن القوم الا زیدن میں اس پر دلالت نہیں کرتا ہے کہ جو ہے حکم مجیء زید میں ہی منحصر ہو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ نفی نہیں ہے اس میں. آیت میں لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل میں اولا یہ مستثنیٰ منقطع ہے ایک، وثانیا یہ غیر مفرغ ہے، یعنی مستثنیٰ منہ ذکر ہے. اب مفرغ اور عدم مفرغ کو چھوڑیے، فی الحال انقطاع اور اتصال ذہن میں رکھیے، یہ زیادہ مہم ہے آیت کو سمجھنے کے لیے. اب آ جائیں ما جاء عن القوم، یہ مستثنیٰ منقطع ہے. مستثنیٰ منقطع ہو تو مفہوم نہیں ہے اس استثناء کے لیے،
نہیں کہا جا سکتا کہ جاء عن القوم منقطع ہو، مثلا ما جاء عن القوم الا حمارا میں حمار میں حکم مجیء منحصر ہے، غیر حمار کے لیے حکم ثابت نہیں ہے. یہ ہے نا مفہوم حسن، یہ بات نہیں کہہ سکتے ہم. کیوں بھائی؟ یہاں ذکر نہیں. ہاں اب یہ نہ ہو کہ کچھ باتیں کروں گا. وہ اس طرح سے کہ مثلا نحو میں مثال کیا دی جاتی ہے، بلے ما جاء عن البصریون بلے الا الکوفیون، تاکہ زیادہ واضح ہو مثال. میرے پاس بصرین نہیں آئے لیکن کوفی نحویین آئے. کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے آغا؟ منقطع ہے، مستثنیٰ منقطع ہے. یہاں پر منقطع سے مراد صرف حمار والی مثال نہ لیجئے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حمار والی مثال صرف واضح مصداق بیان کرنے کے لیے منقطع کی مثال دی جاتی ہے. مدرس افغانی کا بیان کیا ہے، اگر یہ زید سابقہ جو قوم جان القوم اس عشیرے سے زید کا تعلق نہ ہو تو اس کو بھی منقطع کہا جاتا ہے. غفار صاحب بات واضح ہو گئی؟ تو اگر جاءنی عشیرت فلان الا زیدن اور زید کا تعلق اس عشیرے سے نہ ہو تو اس کو بھی منقطع کہا جاتا ہے. موضوعاً خارج ہو اس کو منقطع کہا جاتا ہے. ایک دفعہ حکمن خارج ہے، حمار موضوعاً قوم سے ہی خارج ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک دفعہ حکمن. تو اگر موضوعاً داخل ہو قوم میں، قوم کا فرد ہو، لیکن حکم میں یہ ہے استثناء، یہ ہے متصل. مثلا جان القوم الا زید، زید کا تعلق قوم سے اسی عشیرے سے ہے، لیکن ساری قوم اس کے عشیرے کے افراد میرے پاس آئے مگر یہ زید نہیں آیا، یہ ہے متصل. حکمن خارج ہے، موضوعاً داخل، اس کو کہا جاتا ہے مستثنی متصل. یہ کتاب سمجھیے کہ تعلیقات جو مدرس افغانی کی ہے نا، یہ کلام مفید، وہاں یہ چیزیں بیان ہیں. تو متصل یعنی موضوعاً مستثنی منہ میں داخل ہے، حکماً خارج ہے، یہ ہے متصل. اب اس میں حمار لے لو، حمار تو اسی لیے مناقشہ ہے مثال ہے حمار میں، تو یہ جو ہے کیا ہے موضوعاً ہی خارج ہے لہذا منقطع ہے. اسی طرح سے زید بھی اگر اسی قبیلے سے نہ ہو تو یہ بھی موضوعاً خارج ہے. زید اور حمار میں کوئی فرق نہیں. مثال میں بات واضح ہو گئی؟ مثلا جان القوم الا زیدن، اس زید کا تعلق عشیرہ تمیم سے ہے اور جو سابقہ قوم ہے وہ بنی کیا ہے، نام دے دو نا کوئی، بنی اسد والے ہیں. مثلا جانی بنی اسد الا زید، زید من التمیم، هذا مستثنى منقطع مثل الحمار ليس داخلا في بني اسد، لا موضوعا ولا حکما، حکم میں بھی خارج کیا میں. بات واضح ہو گئی؟ یہ منقطع. اب آ جائے انقطاع سمجھنے کے بعد، اگر مستثنی منقطع ہو، میں مفرق کو چھوڑ رہا ہوں فی الحال، لا مفہوم له، مفہوم نہیں ہے اس کے لیے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ یہ بتائیں نا. کہتے ہیں نحو میں کہ مستثنی منقطع ہو تو گویا یہ الگ الگ دو مستقل کلام ہیں. الکلام الثانی لا ربط له للکلام الاول، کلام اول میں کیا بیان ہو رہا ہے، کلام ثانی میں کیا ہے، ارتباط نہیں ہے. جب ارتباط نہیں ہے تو پھر یہاں اس بات ہو تو ادھر نفی سامنے آئے گا، ادھر نفی ہوتی ادھر اس بات سامنے آئے گا، جو کہ مفہوم ہے وہ چیز نہیں آتی ہے منقطع میں. مثلا جان البصریون الا الکوفیون، یعنی کیا مطلب، جان البصریون کلام فی نفسی، لم یجین الکوفیون، ختم. بس اس میں کیا تعلق ہے، کس چیز کی نفی ہے یہاں، انحصار حکم فی ھذا ولم یزل، کلامان مستقلان، کلام مثبت و کلام منفی، لا ربط بینہما، لہذا مستثنی متصل میں منقطع میں مفہوم نہیں ہے. اما متصل ہو، یعنی کیا مطلب متصل، المستثنى موضوعا داخل فی المستثنى منہ. زید اسی بنی اسد میں سے، جانی بنی اسد، بنو اسد، جانی بنی نہیں بنو اسد، جانی بنو اسد الا زید منہم، جو زید منہم میں لے رہا ہوں توضیح کی خاطر، جو قبیلہ بنی اسد میں سے شخص زید جو تھا وہ نہیں آیا. مطلب کیا ہے، حکم مجیء منحصر ہے بنو اسد میں، زید کے لیے نہیں ہے، الا زید. میں ما جانی کہا تھا یا جانی کہا تھا، جانی بنو اسد، او مثلا ما جانی بنو اسد الا زید، مگر زید آیا ان میں سے، تو یہاں انحصار کی بات ہوگی، چونکہ یہ موضوع کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، داخل ہے سابقہ اس میں، ٹھیک ہے کہ نہیں، داخل ہے. جب وہاں سے الگ کر کے میں کہتا ہوں اس کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں، یعنی انحصار ہے، اسی قوم کے افراد میں سے، اسی موضوع کے افراد میں سے ایک کے لیے ہے، یہ نہیں ہے. یہاں بات سمجھ آتی ہے، یہاں ان کے لیے ثابت ہو تو اس سے نفی ہوتی ہے، یا اس کے لیے ثابت ہو تو ان سے نفی ہوتی ہے.
یہ توقف ہے ایک دوسرے پر، اتصال ہے. یہاں حصر اور عدم حصر کا تصور آپ کر سکتے ہیں. اما انقطاع میں لا الکلام الثانی مستقل یعنی مستثنی منقطع کأنہ کلام اجنبی فی حکم الاجنبی. اس کا یہ تعلق نہیں ہے کہ سابق کلام میں جو ہے انحصار پیدا کرے حکم کے لحاظ سے. یہ ہے اصل نقطہ. یہ یہاں بیان نہیں ہوگا مشائخنا مقاصد میں کچھ نہ ہو یہ چیز. خوب اب آ جائیں اس آیت میں. اب آ جائیں شیخ کیا فرما رہے ہیں. یہاں دو چیزیں میں نے زور تاکید کی ہے. ایک مستثنی منقطع کو سمجھے کیا ہے منقطع ہے. ایک یہ دوسرا منقطع ہو تو مفہوم نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے. یہ دو چیزیں میں نے بیان کی. خوب آگے بڑھیے. ابھی تو لانقطاع الاستثناء كما هو ظاهر اللفظ وصريح المحكي عن جماعة من المفسرين نے یہ کہا بھائی ادب کی باتیں ہیں، مفسرین نے تفسیر میں یہی کہا کہ ہم منقطع ہیں. ضرورت کس طرح سے منقطع ہے بیان کیجئے. ضرورت عدم کون التجار عن تراض فردا من الباطل خارجا عن حکمه. ایسا نہیں ہے کہ تجارہ عن تراض فرد ہو مستثنی منہ کا. مستثنی منہ کیا ذکر کیا؟ اکل الاموال بالباطل. اکل اموال بالباطل کا ایک فرد ہو موضوعاً اور حکم میں ہم نے خارج کیا ہو. ایسا نہیں ہے. زید بنی اسد کا ایک فرد ہو وہاں سے ہم نے حکم مجیع میں اس کو خارج. ایسا نہیں ہے یہاں پر. اکل الاموال بالباطل علیکم السلام اہلا. اکل الاموال بالباطل مستثنى منه مستقل في نفسه. التجارة عن تراض موضوع مستقل في نفسه مثل الكوفيون والبصريون وعشيرة وهي عشيرة. شنو العلاقة؟ تلك العشيرة جاءتني وهذه العشيرة عشيرة لم تجيني. ما هي العلاقة بينهم؟ بات واضح ہو گئی. یہ اب آ جائے جب انقطاع ہو تو لا مفہوم لہ. خلاص اس کے بعد آگے بڑھی. یہاں تک جواب مفہوم حصر سے دیا کہ آیت حصر پر دلالت نہیں کرتی، استثناء والیوم. اب آ جائے سیاق تحدید کی جو بات کی ہے مفہوم وصف ہے کہ تجارت ہو لیکن عن تراض. اما الفضولی عقد الفضولی بیع الفضولی تجارت ولیکن وصف نہیں پائی جاتی اس میں. صفت رضا نہیں ہے. حین التجارہ صفت رضا نہیں ہے مالک کی طرف سے. شیخ فرماتے ہیں کہ الموجب لثبوت مفہوم القید. اما سیاق تحدید جو کہ مفہوم وصف کا عبارت اخرى جو کہ موجب بنتی ہے لثبوت مفہوم القید، قید کے مفہوم کے ثابت. قید کیا؟ صفت انترا. رضا نہیں ہے تو باطل ہے یہ مفہوم. کہتے ہیں فہو یہ سیاق تحدید اولا مع تسلیمی اولا مع انا ما اسلم. مفہوم وصف میں قبول اس بات الشیء نفی مع ادا. میرے فلان عالم ہے بھائی، فلان بڑا متقی ہے، اوصاف میں بیان کر رہا ہوں. اس بات الشیء نفی اور اس میں ہم اکثر پڑھ جاتے ہیں اس میں غلطی میں فوراً اعتراض کرتے کیا وہ عالم نہیں تھا آپ لوگوں نے اس کو اس طرح کہا. فلان وہ کیا خطیب نہیں تھا آپ لوگوں نے اس کو نظر انداز کیا. نہیں بھائی یہ اس بات الشیء نفی مع ادا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اکثر ہم طالب علم اسی کی بنا پر لٹتے ہیں آپس میں. جب کسی کی کوئی تعریف ہوتی ہے یا کسی کے لیے کوئی خصوصیت بیان ہوتی ہے تو بھائی فلان کو نظر انداز کیا، فلان کو ایسا کیا، فلان کو ایسا کیا. یہ نفی مع ادا نہیں ہے مفہوم وصف. عملی زندگی میں کئی چیزوں میں مبتلا ہے، یعنی مختلف اجتماعی چیزوں میں. تو کسی کو لیے کسی خاص نقطے کی بنا پر کوئی چیز ثابت کرتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ نفی عن الاخرین. ایسا نہیں ہے. تو اولا تسلیم ہی نہیں کرتے ہم کہ قید کے لیے کوئی وصف ہو، اور اگر تسلیم بھی کر لیں ذرا تنازل اختیار کر کے ہاں تو یہ مخصوص فہو مخصوص یعنی سیاق تحدید مفہوم وصف مخصوص ہے بما اس مورد کے ساتھ اذا لم یکن للقید فائدۃ اخرى. کفایہ میں پڑھی ہے بحث مفاہیم اگر یاد ہے تو کئی چیزیں وہاں بیان کی شیخ آخوند. اگر قید وصف کے لیے دیگر فوائد نہ ہو تو تاکہ یہ لغو نہ ہو جائے یہ قید، اسی لیے ہم مفہوم کے قائل ہوتے ہیں. وہ الا اگر نکات ہوں دیگر فوائد اخرى بہت سارے فوائد ہیں ان میں سے اگر کوئی نقطہ موجود ہے تو کافی ہے. ضروری تھوڑی ہے کہ اس کو آپ جو ہے مفہوم پر حمل کریں. وہ مجبوری میں ہم حمل کرتے ہیں دوسرے الفاظ میں. خوب کونہ یہ مثال کس کے لیے دی جا رہی ہے؟ فائدہ اخرى کے لیے. احسنتم. نفی کے لیے نہیں. لم یکن فائدۃ اخرى کہنا فائدہ اخرى نہ ہو تو ہم مفہوم وصف کے قائل ہوتے ہیں. اگر فائدہ اخرى ہو تو مفہوم کے ہم قائل نہیں. کیا ہے فائدہ ہونے کے لیے؟ وہ یہ ہے
ककौनिही ककौनिल वस्फ वारिदन मौरिदल गालिब। अगरचे बाज़ नुस्ख़ में है ज़ाहिरन लिकौन, ठीक है, लेकिन ककौनिही अफजल है, ज़्यादा मुनासिब है। बाज़ नुस्ख़ में आपकी है ठीक, लेकिन जो मुनक्का है उसमें ककौनिही बेहतर है। मिसाल दी जा रही है वारिदन मौरिदल गालिब, मौरिद गालिब में वारिद हो, यानी फ़र्द गालिबी को बयान करने के लिए आ जाए। मसलन कमा फ़ी नहनु फ़ी, कमा फ़ी मा नहनु फ़ी व फ़ी क़ौलिही तआला। दो मिसालें मिल गई आपको, हाँ, उजलत से न गुजरे। कमा फ़ी मा नहनु फ़ी, जैसे कि मा नहनु फ़ी क्या है, ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला। अक्सर तिजारतें रिज़ा के साथ होती है, गालिबन तिजारत रिज़ाए मालिक के साथ। कभी कभार बगैर रिज़ा के काम हो जाता है, बाद में मसाइल खड़े होते हैं। समझ आ रही बात? यानी तिजारतन अंतरादन की क़ैद क्यों लगाई? नफी करने के लिए नहीं कि अगर तिजारत हो रिज़ा न हो तो वो बातिल है, नहीं, बल्कि फ़र्द गालिबी, तिजारत का फ़र्द गालिबी रिज़ा के साथ है। हर मामले फजूली तो नहीं होता है, मालिक खुद अंजाम देते हैं या उनकी तरफ से उकला होते हैं, शिरकतें होती हैं, कंपनी वगैरह, ये काम कभी कभार कोई शख्स तसर्रुफ कर देता है। लिहाजा अंतराद बे फजूली को बातिल करने के लिए क़ैद जिक्र नहीं है खुदा के बंदे, बल्कि फर्द गालिब ये है कि अक्सर तिजारतें तराजी के साथ होती है। लिहाजा मफ़हूम पर हमल न करो। एक ये मिसाल, दूसरी मिसाल व रबाइबुकुमुल्लाती फ़ी हुजूरिकुम, और वो रबीबा बच्चियां जो आपकी गोदों में परवरिश पाती है, ये हराम है ना भाई ज़वाज करना। तो अगर मेरी गोद में अगर परवरिश न पाए वो रबीबा है, किसी और के पास अगर वो तरबियत पाए, क्या वो मेरे लिए हलाल होगी? समझते ना रबीबा, मुतल्लका से आपने शादी की है और उससे बच्चियां पहले शोहर से बच्चियां हैं, अब वो छोटी बच्चियां लेकर जो है घर आती है और आपने उससे शादी कर ली है, तो आपकी गोद में ये परवरिश पाती हैं ये बच्चियां, तो कहते हैं कि ये हराम है। रबाइबुकुमुल्लाती, अल्लाती ये वस्फ देखे, फी हुजूरिकुम, तो जो वो रबीबा जो कि फी हुजूरिकुम न हो, किसी और रिश्तेदार के घर अगर वो पली बड़ी हो जाए, तो क्या वो आपके लिए हलाल है? हलाल नहीं है। फिर ये वस्फ क्यों लेकर आए यहाँ पर? फर्द गालिब बयान करने के लिए। गालिबन औरत जो बेवा हो या जो है मुतल्लका करार पाए और उसके पास बच्चे हों, तो गालिबन अगर दूसरी शादी अगर उसकी होती है तो बच्चे उसके साथ होते हैं और दूसरे शोहर के घर जाती हैं। ये फर्द गालिबी बयान करने के लिए, ये नहीं कि ये आपके लिए हराम है, वो वाले हराम नहीं है, ऐसा नहीं। यहां पर भी ऐसा है माना हनफी में कि गालिबन तिजारत रिजा के साथ होती है, ये फर्द गालिब बयान करने के लिए। जब ये फायदा है इस कैद के लिए, इस वस्फ के लिए, फला नहताज इला हमलिल वस्फ अलल मफहूम हत्ता नुनफी सिहत बैल फुजूली। इस तरीके से ये पहला जवाब, ठीक है, ये पहला जवाब मफहूम वस्फ से। मा ये बल्कि मेरी तरतीब के मुताबिक ये दूसरा जवाब हो गया। पहला जवाब ला नुसल्लिम, अदम तस्लीमी ही है ना जी, यानी जवाबात की तरतीब इस तरह से, अल जवाबुल अव्वल मफहूमुल वस्फ गैर मकबूल। ये कहां से साबित किया जवाब को? मा तस्लीमी ही से। अल जवाब सानी हादा, ये जो मखसूसन बिमा इदा कान इदा लम यकुन लिल फायदतिल उखरा, हादा हुवल जवाब सानी मा इहतिमाल हादा जवाब सालिस, हादा जवाबुन सालिस। ये जवाब सालिस भी नहो की ज़रूरत है, इल्म नहो की यहाँ पर भी, ठीक है, इल्म नहो की ज़रूरत। अगर हिम्मत है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं कल के लिए रख देता हूँ। नाश्ता अच्छा किया नहीं किया? मैंने तो मजबूत नाश्ता किया बस। बिस्मिल्लाह। मा इहतिमाली अन यकून अंतराद खबरन बाद खबर लितकूनू, अदबी एतबार से मुमकिन है कि ये वस्फ न हो भाई, खबर बाद खबर हो। भले जब भी ये खबर बाद खबर हो ना, क्योंकि वस्फ हो तो रिज़ा मुकारिन होने की बात आएगी, तिजारत के साथ रिज़ा मकरून हो, बाद में रिज़ा आ जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा भाई फजूली बातिल होगी इस बिना पर अगर बाद में रिज़ा है, ठीक है। खबर बाद खबर जवाब में होने का मतलब ये कि अब ये खबर बाद खबर से मुराद क्या है तफसील में बयान करूंगा, लेकिन जब भी ये ताबीर आएगी खबर बाद खबर है, क्योंकि एक मुब्तदा के लिए कई खबर आ सकती, इस बिना पर फिर मुकारनत शर्त नहीं है। मुकारनत शर्त नहीं, ज़रूरी नहीं है किसी के साथ ही रिज़ा भी हो, रिज़ा बाद में भी आ जाए मामला चल सकता है, तो फजूली बात सही हो जाएगी, ठीक है।
وہ کس طرح سے تکونو کے لیے خبر بعد خبر علی قراءت نصب التجارہ تکون تجارتن عن تراض تجارتن خبر اول عن تراض خبر ثانی تکونو کے لیے. یہ اس قرات کی بنا پر جو تجارتن کو نصب کے ساتھ جو دوسری قرات بھی ہے لا قید لہا یہ خبر ہے بھائی قید تجارت نہیں ہے یعنی وصف نہیں ہے. وَإِن كَانَ بین قوسین کہتا ہے وَإِن كَانَ غَلَبَةُ تَوْصِيفِ النَّكِرَةِ تُؤَيِّدُ التَّقْيِيدَ اگرچہ غالباً نکرہ کا وصف کا نکرہ واقع ہونا تؤید تقیید اس کو قید بنانے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کیونکہ ہر وقت غالباً کیا ہوتا ہے وصف نکرے کی صورت میں تجارتاً موصوف نکرہ ہے اور ان تراض بھی نکرہ ہے جار مجرور حکم ہے نکرہ میں ہے تو یہ غالباً صفت کیا ہوتی ہے نکرہ کے لیے نکرہ صفت واقع ہوتی ہے. خبر بعد خبر کی بات کم ہے نادر ہے تو یہ اپنی جگہ ادبی اعتبار سے مثلا اکثر نکرہ کا صفت واقع ہونا کثرت ہے اسی لیے اگرچہ غلبہ توصیف النکرہ نکرہ کے لیے وصف لے کر آنا تو تقیید تقیید کی تائید کرتی ہے یعنی وصف واقع ہونے کی تائید کرتی ہے. لیکن اس سے غض نظر احتمال ہے کہ خبر لے سکتے ہیں ہم جب خبر لے لیں تو فیکون المعنی معنی کیا ہوگا الا ان یکون سبب الاکل تجارتاً سبب الاکل اسم ہو گیا تجارتاً ایک دو سبب ہو گئے میرے پاس ایک تجارت وتکون عن تراض وتکون تجارہ عن تراض یہ دوسرا سبب. فاذا دو خبر ہے دو سبب ہے میرے پاس یہ سب اور دونوں سبب کا ہونا ضروری ہے. ہاں ایسا نہیں کہ اس سب یہ دونوں مستقل ہو دونوں خبر ہیں یعنی قید نہیں ہے وصف نہیں ہے. خبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس جب یہ دو سبب متحقق ہوں چاہے متفقاً مقارناً یا منفصلاً الگ الگ ہوتے ہوئے خلاصہ دونوں سبب ہو یہ مراد ہے یہاں پر خبر بعد خبر کا. جب دو سبب ہو یا دو خبر ہو اس کا مطلب اگرچہ الگ الگ ہی کیوں نہ ہو دونوں ہو تو پھر بے فضولی کی صحت پر دلیل بن سکتی ہے. کیوں اس لیے کہ بے فضولی میں تجارت ہے اور ایک دن بعد جب مالک کو پتہ چلا تو اس نے رضا بھی ظاہر کیا دونوں سبب ہو گئے یا نا خلاص بس مقارنت ضروری نہیں ہے. جب بھی خبر کی بات ہو گئی خبر بعد خبر مقارنت شرط نہیں ہے اگر وصف پہ پھر مقارنت شرط ہے. احسن تو یہاں پر ومن المعلوم کو چھوڑیے خبر بعد خبر نہ ہو میں بحث باب مبدا خبر میں الفیہ میں ایک مثال دی ہے وہ بعض شعراء نے بھی جو اس مثال کو لے کر آئے ہیں وہ کیا مثال ہے زید شاعر کاتب عالم. زید کے لیے خبر بعد خبر ہے کہ نہیں یہ ایک اس طرح سے خبر ایک قسم اس طرح سے ہے کہ ہر خبر جو ہے ہر خبر مستقل ہے بذات خود یعنی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں شاعریت بھی ہو ایک ہی وقت میں عالمیت بھی ہو ٹھیک ہے مستقل ہے بذات خود. لیکن دوسری ایک صورت ہے مثال وہ یہ ہے کہ الرمان حلو حامض رمان حلو حامض دونوں ساتھ ہیں یعنی حلو بھی ہے حامض بھی ہے لیکن دونوں ساتھ ہیں. یہاں مقصود یہ والی قسم ہے دونوں ہوں یہ تقریب ذہن کے لیے وہ رمان معان واحد میں دونوں چیزیں ہیں یعنی ایک ہی وقت. تو اسی قسم سے ہے یہاں پر بے فضولی میں تجارت بھی ہو اور رضا بھی ہو یعنی دونوں کا ہونا ضروری ہے لیکن مقرون ہونا شرط نہیں ہے مقرون ہونا شرط ولو بعد فترت نہ جائے لیکن آ جائے بس ختم. مثلا فرض کی شروع میں زیادہ کھٹا تھا مثال لیجیے رمان میں اور جب پک جائے تو جو ہے وہ مٹھاس بھی شامل ہو گیا ٹھیک ہے کسی حد تک تو خلاصہ دونوں ہیں اگرچہ بعد میں ایک چیز پیدا ہو جائے مثلا نہیں تو یہ فضولی میں بھی ہے یہ خبر بعد خبر کا مراد یہ والی ہے. تو اس بنا پر ہمارے لیے یہ جواب بن گیا کہ جو ہے مقارنت شرط نہیں ہے بے فضولی کے لیے بعد میں رضا بھی آ جائے مشکل نہیں ہے. ومن المعلوم وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ